اور طائب صاحب کے اس حوالے سے ہونے والی اس پہلی تقریب میں میری خواہش تھی کہ آپ ضرور تشریف فرما ہوں اور آپ تشریف لائیں. شکر گزار بھی ہیں اور گزارش ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں منہاج یونیورسٹی کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اسٹیج پر موجود جناب وائس چانسلر صاحب ساجد الرشید شہزاد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر فخر اللہ نوری صاحب, خرم نواز کھنڈا صاحب اور ہمارے ہر دل عزیز جسٹس ریٹائرڈ نذیر غازی صاحب اور نہایت قابل احترام مجیب نہاز صاحب اور بہت پیارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر سرور نقشبندی صاحب, میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, طائب صاحب کی ساری فیملی کے بہت سارے افراد اور بہت بڑے بڑے اکابرین اس یہاں پر موجود ہیں, اور اسٹیج پر جو جتنے بھی اصحاب تشریف رکھتے ہیں. ابھی ڈاکٹر فخر اللہ نوری صاحب نے ایک جملہ کہا کہ جس سے بہت محبت ہوتی ہے کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مجھے لگا میرے دل کی بات کہی انہوں نے. کبھی کبھی نہیں, ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. جس سے محبت ہو اس سے بات کرنا کتنا مشکل ہے. اور طائب صاحب کو گئے ہوئے ظاہری طور پر تو 19 برس ہو گئے, اور میں آج تک ان کے جانے کے بعد کبھی کسی تقریب کا حصہ نہیں بنی. تو یہ وہ جو ان کے جانے کے بعد وہ جو میری خود کلامی سے خلقت کلامی تک کی یہ 19 برس لگے مجھے یہ بات کرنے میں. لیکن سچی بات ہے, ڈاکٹر سرور نقشبندی نے جس محبت سے ذکر کیا اور میں نے بھی تھوڑا سا حوصلہ کیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اتنا حوصلہ دے دے کہ میں بات کر سکوں. اس پروگرام میں جن کا انہوں نے بھی ذکر کیا اور طالب علمی کے دور سے میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ ڈاکٹر نوری صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ سب بہت سارے لوگ جانتے ہیں. تو اور اس پروگرام میں نے کہا تھا کہ, اور اکثر کہتی ہوں کہ حفیظ طائب صاحب میرے استاد نہیں, وہ میری امی تھے. کیونکہ حفیظ طائب صاحب کے بارے میں کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو. وہ کبھی کسی کے لیے سخت لفظ نہیں بولتے تھے, کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے, کبھی کسی سے بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے. لیکن یقین جانیے کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین ان کی شاگرد ہوں, ان کی بیٹی ہوں کہ جن کو ان سے ڈانٹ پڑی ہے. اور وہ جو الفاظ ہیں اور وہ جو باتیں ہیں, سچی بات ہے کہ اگر وہ اور یہ وہ میری ماں کی طرح سے انہوں نے میری تربیت کیوں کی, اس لیے کہ بہت چھوٹی عمر میں میری ماں چلی گئی تھی دنیا سے. مجھے میرے باپ نے پالا, ماں باپ بن کر پالا. تو اب جب میں ماسٹرز میں ان کے پاس آئی تو انہوں نے جہاں جہاں کمی دیکھی مجھ میں, تو وہ میری وہ کمی انہوں نے پوری کی. مجھے زندگی کو زیست کرنے کا طریقہ بتایا. علم ان کا جو مقام و مرتبہ نعت کے حوالے سے ہے اس پہ تو کچھ روشنی ڈاکٹر صاحب ڈال گئے اور کچھ ڈاکٹر سرور نقشبندی صاحب نے بھی ذکر کیا. اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے کہ نعت گوئی کے حوالے سے وہ ایک رجحان ساز شخصیت ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے نعت کوش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خصائل سے نکال کر استغاثہ کی ایک روایت کو جو ہے وہ کو رواج دیا, جس میں اپنے عصر حاضر کے مسائل اور عصر حاضر کے جو دکھ درد ہیں ان کی بات کی. حفیظ طائب اور شاعری کے حوالے سے, ان کے جو فن کے حوالے سے اور فکر کے حوالے سے, میں آج آپ سے اگر اجازت دیجیے تو کچھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حفیظ طائب صاحب جو ہیں وہ جس کا ذکر یہاں پہلے کیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کس قدر رچے بسے تھے, اور وہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں وہ محبت کیسے منتقل کی.
میں آج اس کا اقرار اور اظہار کرنا چاہتی ہوں. ہم یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں محبت کے آداب سمجھائے. انہوں نے بتایا کہ محبت عارضی نہیں ہوتی، اگر عارضی ہے تو محبت نہیں ہے، محبت دائمی ہوتی ہے. اور محبت کے دائمی ہونے کا احساس آپ کے ہر سانس اور ہر لمحے میں ہے. اگر وہ کسی بھی لمحے آپ سے کی اوجھل ہو جائے یا آپ وہ احساس میں نہ رہیں تو وہ محبت نہیں ہے. تو دائمی محبت جو ہے وہ ہم نے طائب صاحب سے سیکھی. اور اس دائمی محبت میں کے علاوہ جو طائب صاحب نے کہ جو بہت ساری اور چیزیں تھیں، محبت کے آداب تھے، حسن اعتقاد تھا، ذوق خیال تھا، اور عقیدت جو ایک خاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. لیکن کیسی عقیدت جو وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے آپ کے وجود میں حائل ہو جائے یا آپ کے اندر کو اس قدر بیدار کر دے. انہوں نے وہ محبت، وہ عقیدت سکھائی، یقین جانیے سکھائی، کہ جو آپ کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر کو بند نہیں کرتی، آپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھ دیتی، آپ کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کی جستجو میں لگائے رکھتی ہے. اور جستجو ایسی جس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام جس زبان میں سمجھایا تھا، جس میں وہ بات کہی کہ انہوں نے اس طرح کی تربیت اپنے طلبہ و طالبات کی وہ کیا کرتے تھے کہ جستجو کیجئے، پڑھیے، جانیے، یہ عقیدت ہے، سیکھیے، آگے بڑھیے. یہ بیداری ہے. عقیدت سے وہ آپ کی وہ جو ایک سرور اور کیف کی کیفیت میں آنکھیں موند لینا اور دنیا میں آگے نہ بڑھنا اور دنیا کو اس طرح سے نہ دیکھنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارے ہاں تصوف کے نام پر بھی کچھ اسی طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ ترویج اس کی جاتی ہے، اسی کو رواج کیا جاتا ہے. لیکن حفیظ طائب صاحب کا یہ خاصہ تھا. اور حفیظ طائب صاحب بہت کچھ مجھے سمجھایا کرتے تھے، ڈانٹ بھی پڑا کرتی تھی، اور میں جب مطلب ڈرتے ان سے ظاہر ہے 2 قدم پیچھے چلا کرتی تھی. ایک دفعہ ریڈیو پہ پروگرام تھا، میں نے اپنا ایم اے کا مقالہ ان کے ساتھ کیا پیر فضل گجراتی پر، اور شریف کنجاہی صاحب جو تھے اس کے ایکسٹرنل ایگزامینر تھے. تو اس سے پہلے ریڈیو پاکستان پر ایک تقریب تھی، تو میں نے کچھ بولنے کی جو جسارت انہوں نے بخشی تھی، جو تربیت کی تھی، اس حوالے سے کچھ بات کی. تو اس نے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ آپ کچھ کر سکتے، کچھ بول سکتی ہیں اگر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بلائیں. تو میرے بولنے سے پہلے آپ یقین جانیے طائب صاحب نے اتنی میری تعریف کر دی کہ یہ کچھ بھی بول سکتی ہے، یہ لکھ سکتی ہے، یہ لکھ سکتی ہے، یہ وہ لکھ سکتی ہے. اور میں حیران پریشان جو ہے وہ ان کے چہرے مبارک کو دیکھ رہی تھی کہ گھر میں مجھے اتنی ڈانٹ ڈپٹ مجھے پڑتی ہے، اور یہاں یہ میرا مطلب مجھے کس طرح سے وہ جو ہے نا ایک ذرے کو روشنی دینے والی بات ہوتی کہ وہ اس کو بڑا کر رہے. تو یہ وہ اعتماد آپ کو دنیا کے سامنے دیتے تھے. اور میں نے پھر کہا، میں نے کہا سر جی اتنے کار دشمن میرا ڈانٹتے ہو دشمن کہتے ہیں اے میں اپنے استادہ کو سیکھیں کہ تو ایدے اس طرح کام کریا کر. اور آپ یقین جانیے کہ یہ وہ اعتماد ہے، ان کا دیا ہوا یہ اعتماد ہے کہ وہ نبیلہ رحمان جو ٹوبا ٹیک سنگھ سے ایک چھوٹے سے علاقے سے آئی تھی، اور آج آپ سے اتنے سارے جو ہے نا وہ مطلب اس قابل ہوں کہ حفیظ طائب صاحب پر کچھ بات 2 جملے بولنے کے قابل ہوں. یہ سب ان کا فیضان ہے. میں نے قادریہ سلسلے پر پی ایچ ڈی کی. اس حوالے سے میری ان کے ساتھ اتنی یادیں ہیں کہ ان سب کو کبھی جمع کرنے لگوں تو شاید بہت بڑی کوئی بہت ضخیم کتاب بن جائے. اور یہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہوں گی کہ حفیظ طائب صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو غزل لکھا کرتے تھے، آپ نعت کی طرف کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ غزل جب باوضو ہوتی ہے تو نعت ہونے لگتی ہے. تو اور ان کی جو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات کو وہ جس طرح سے دیکھتے تھے، اور پھر وہ جہاں جہاں جس اسٹوڈنٹ میں وہ دیکھتے تھے، مثلا میری ماں نہیں تھی اور مجھ میں وہ ایک وہ لڑک پن کا وہ جو چنچل پن اور وہ جو ایک غیر سنجیدگی ہوتی، اس کو انہوں نے سنجیدگی میں کیسے بدلا، انہوں نے اس مطلب کیسے معصومیت کو سنبھالنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے ایک دن شیخی میں آ کے کہا کہ سر فلاں بندے نے کہا ہے بڑی معصومیت ہے چہرے پہ، کہتے ہیں آئے دن نہ کی فرق پڑتا ہے، فرق تو ہے کہ یہ مردے دم تو ہی نال رہے، گل تو پھر ہوئے نا جی مردے دم تو ہی نال رہے۔ اب وہ ایسی امیوں والی بات ہے نا، جیسے مائیں سمجھاتی ہیں، یہ ماؤں والی بات ہے۔ اور 1993 کی بات ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ سر اسی توڑے نال نہ ایک شام رکھنی ہے، کہتے ہیں اے کہڑے کمی تو لگ گئی ہیں، میں ایسا نہیں، میرا دل کرتا ہے۔ اب میں نا آپ مطلب ہم لاڈ لڈاتے ہوئے کچھ اس طرح سے میں جرتیں کر لیتی تھی چھوٹی چھوٹی، تو اب یقین جانے وہ مان رکھتے تھے، ورنہ وہ مطلب ان کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی۔ میں کہ نہیں سر میں کرنی ہے، تسی میں پلیز مان جاؤ نا، تو کہتے ہیں اچھا جڑے کر لے جڑے تو پٹھے کام کرنے۔ اچھا وہ شیزان ہوٹل میں ہم نے تقریب رکھی اور میں نے اس میں ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کو مدعو کیا، احمد ندیم قاسمی صاحب کو کیا، امجد اسلام امجد صاحب کو کیا، دولت قاسمی صاحب کو کیا، ڈاکٹر اسلم رانا صاحب کو کیا، اور بہت ساری بڑی بڑی شخصیات، اجمل جنڈیالوی صاحب کو۔ اچھا اگلے دن وہ پاکستان اخبار میں ڈاکٹر اجمل صاحب نے، ڈاکٹر اجمل نیازی نے ایک جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا جملہ، جو اس کا ایک سرخی تھی کہ نبیلہ رحمان نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر اکٹھا کر دیا۔ اچھا میں اب وہ لے کر نا تو ان کے پاس لے گی، میں کہا سر جی اے کی، تو تھوڑا سا مسکرائے، تو ان کے پاس نا ڈاکٹر اسلم رانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں تن پتہ ہے کدی بھی ڈاکٹر وحید قریشی صاحب تے احمد ندیم قاسمی صاحب کٹھے نہیں سن بیٹھتے، اے طائب صاحب دا فیضان ہے کہ کٹھے آ گئے ایک جگہ دے ہوتے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ اس ہستی کا فیضان جو ہے نا، وہ جو انہوں نے بات بتائی سمجھائی تھی نا کہ جو محبت، یہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں نہیں، اس طرح سے ان کا فیضان تھا۔ جو محبت کے معنی انہوں نے یہ سمجھائے تھے کہ محبت دائمی ہوتی ہے تو فیضان بھی دائمی ہوتا ہے۔ تو یہ فیضان آج یہاں ہال میں بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہی تھی کہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تو یہ ان کی محبت کا فیضان ہے نا، تو جن سے ہے اور جن کے لیے ہے، یہ ان کی محبتوں کی یہ طاقت ہے جو اس صورت میں موجود ہے۔ میں گھنٹوں بول سکتی ہوں، ان کی بہت ساری یادیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ سانجھی کر سکتی ہوں، صرف جو سیرت طیبہ کے حوالے سے جو وہ بات کرنا چاہتے تھے، جو وہ طلبہ کو سمجھانا چاہتے تھے، اور جو شاعری کی صورت میں انہوں نے جو بیان کیا، آپ سے کچھ اشعار آپ کے ساتھ جو ہے وہ سانچے کر کے اجازت چاہوں گی۔ ان کا شعر ہے کہ ہر راہ پہ میرا ہاتھ لیے ہاتھ میں اپنے، چلتی ہے میرے ساتھ برابر تیری سیرت، پاتی ہے نمو خیر کی اقدار اسی سے، سیرت کا گلستان ہے صدا تازہ بتازہ، ہو جس میں بسی آپ کے تذکار کی خوشبو، رہتی ہے وہی آب و ہوا تازہ بتازہ، ایک حبس ہے گھیرے ہوئے ماحول کو میرے، یا رب طائب کی نوا تازہ بتازہ۔ اور پنجابی میں ان کے دو شعر کے اودی سیرت سدھا رستہ دسے گی، اودی سیرت سدھا رستہ دسے گی، حشر سمے تک آون واڑیاں نسلاں نوں، اودا اسوا کافی ہے ہر دور لئی، ہن نہیں لوڑ کسے رہبر دی لوکاں نوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے یہ جرت دی کہ 19 سال کے بعد میں مخاطب ہو سکتی ہوں، تو اب میں یہ امید کرتی ہوں کہ شاید اب میں کچھ لکھ بھی سکوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ بہت شکریہ۔